قومی سلامتی کمیٹی اعلامیے میں سازش کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اعلامیے میں صاف لکھا ہے غیر سفارتی زبان استعمال ہوئی۔ ڈی مارش صرف سازش کی بنیاد پر نہیں دیا جاتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی میڈیا بریفنگ کہا پاکستان کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ خفیہ ایجنسیاں تمام خطرات کے خلاف چوکنا ہیں۔ تمام سیاسی قیادت نے ہر دور میں ایٹمی پروگرام کے لیے کردار ادا کیا۔ ایٹمی پروگرام کو کوئی خطرہ نہیں۔ ایٹمی پروگرام کو سیاسی مباحثوں کا حصہ نہیں بنایا جا سکتا۔ ان کا کہنا تھا امریکہ نے پاکستان سے اڈے مانگے ہی نہیں، اگر اڈے مانگے جاتے تو ہمارا بھی یہی موقف ہوتا جو سابق وزیر اعظم کا تھا۔ جو اعلامیہ جاری ہوا اس اعلامیے کو آپ اگر دیکھیں تو وہ واضح طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس معاہدے میں انکلوڈ اس اعلامیے میں انکلوڈڈ ہے۔ اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں اگر کہیں ادھر کانسپریسی کا لفظ ہے کیا اس اعلامیے میں، میرا نہیں خیال۔ جہاں تک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کا تعلق ہے وہ دن رات اس ایسی تھریٹس اور ایسی کانسپریسیز کے اگینسٹ جو کرنا ہے اور اس کے اگینسٹ کام کر رہی ہیں، اور اگر کسی نے پاکستان کے خلاف کوئی بھی سازش کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ بلدیاتی انتخابات، کسی نے کوئی الزام لگایا ہو کہ فوج کی طرف سے کوئی مداخلت کی گئی، اگر کوئی ایویڈنس ہے کہ جی ہم نے کسی قسم کی مداخلت کی ہے تو سامنے لے آئیں۔ جب سے پاکستان کا ایٹمی پروگرام شروع ہوا جتنی حکومتیں آئیں انہوں نے پوری محنت، دیانتداری اور ملک کے ساتھ وفاداری کے ساتھ اس ایٹمی پروگرام کو آگے بڑھایا ہے۔ ہمارا پروگرام ایسی جگہ پہ ہے کہ پوری دنیا میں اس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول میکانزم، ہمارے ایسٹس کی سیکیورٹی کی انٹرنیشنل جو ایویلویشن ہے اس کے اندر ون آف دا بیسٹ سسٹمز ہے، اور ہمیں تھوڑا سا اس کو اپنی سیاسی ڈسکشن میں نہیں لانا چاہیے۔ بی بی سی کی خبر جھوٹ پر مبنی تھی۔ تحریک عدم اعتماد کی رات کوئی وزیراعظم ہاؤس نہیں گیا۔ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی آپشن نہیں دیا تھا۔ فوج کون ہوتی ہے کسی کو این آر او دینے والی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا، کہا ڈیڈ لاک کے دوران وزیراعظم آفس سے آرمی چیف سے رابطہ کیا گیا کہ بیچ بچاؤ کی بات کریں۔ اگر عدالتیں رات 12 بجے تک کھلی ہیں تو ان کا اپنا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے جس دن حلف لیا سٹاک بڑھا، ڈالر نیچے آیا۔ پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے۔ الیکشن کب ہونے ہیں یہ فیصلہ سیاستدانوں نے کرنا ہے۔ ملک میں اب کبھی مارشل لاء نہیں آئے گا۔ کوئی جلد سے جلوسوں میں فوج کا نام لے رہا ہے تو اسے روکنا حکومت کا کام ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کی جان سے متعلق کوئی تھریٹ ہوا تو مکمل نظر رکھیں گے۔ بی بی سی کی خبر انہوں نے کہا کہ جھوٹ پر مبنی تھی۔ تحریک عدم اعتماد کی رات کوئی وزیراعظم ہاؤس نہیں گیا۔ عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ نے کوئی آپشن نہیں دیا تھا۔ فوج کون ہوتی ہے کسی کو این آر او دینے والی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کر دیا، کہا ڈیڈ لاک کے دوران وزیراعظم آفس سے آرمی چیف سے رابطہ کیا گیا کہ بیچ بچاؤ کی بات کریں۔ اگر عدالتیں رات 12 بجے تک کھلی ہیں تو ان کا اپنا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے جس دن حلف لیا سٹاک بڑھا، ڈالر نیچے آیا۔ پاکستان کی بقا جمہوریت میں ہے۔ الیکشن کب ہونے ہیں یہ فیصلہ سیاستدانوں نے کرنا ہے۔ ملک میں اب کبھی مارشل لاء نہیں آئے گا۔ کوئی جلسے جلوسوں میں فوج کا نام لے رہا ہے تو اسے روکنا حکومت کا کام ہے۔ سٹوری بی بی سی نے اس کے اوپر شائع کی۔ آئی ایم سوری فار یوزنگ دس ورڈ۔ یہ اتنی اس سے زیادہ بڑا جھوٹ کسی ایک ایسی انٹرنیشنل لیڈنگ ایجنسی کی طرف سے نہیں ہو سکتا۔ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی۔ یہ ریومر یہ بالکل جھوٹ ہے، اور انفارچونیٹلی یہ اس بی بی سی سٹوری کے اندر جو بنایا گیا، جو میں نے آلریڈی اس کے اوپر آن ریکارڈ میں نے ایک پریس ریلیز دیا تھا۔ دیکھیے وہ آپشنز اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے نہیں رکھی گئی تھیں۔ پرائم منسٹر آفس کی طرف سے چیف آف آرمی اسٹاف کو اپروچ کیا گیا تھا کہ جب یہ ڈیڈ لاک برقرار تھا کہ اس میں کوئی بیچ بچاؤ کی بات کریں۔ کسی پرسنالٹی کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ دا لاسٹ دیٹ آئی سیڈ، جو میں نے ابھی ایکسپلین کیا ہے کہ جو بلایا گیا تھا خود اس وقت گئے تھے، اور دیٹ از اٹ۔ اس کے بعد دوبارہ کسی قسم کی کوئی مداخلت نہیں تھی، کسی سے کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا گیا۔ پاک فوج کے ترجمان